نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبۃ ودینار تصدقت بہ علی مسکین ودینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک۔ محترم ناظرین، صحیح مسلم کی 995 نمبر حدیث ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک دینار وہ ہے جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایک دینار وہ ہے جو آپ گردن کی آزادی میں، غلام کی آزادی میں خرچ کرتے ہیں، ایک دینار وہ ہے جو آپ مسکین پہ خرچ کرتے ہیں، اور ایک دینار وہ ہے جو آپ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ دینار جو آپ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں یہ اجر و ثواب کے اعتبار سے سب سے افضل ترین ہے۔ ناظرین کرام، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر شخص کے لیے سب سے بڑی ترجیح اس کے اہل و عیال، اس کے گھر والے، اس کے بیوی بچے ہی ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ترجیحات بدل جاتی ہیں، معاملات چینج ہو جاتے ہیں، بندہ رشتہ داروں کو، دوست و یاروں کو فوقیت دیتا ہے اور عام لوگوں کو اپنے گھر والوں پر ترجیح دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایسے نہیں کرنا۔ آپ نے 4 مثالیں دے کے فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھیں، پیسہ تو آپ کا لگنا ہی لگنا ہے، دنیا میں آپ رہتے ہیں، معاملات آپ کے چلتے ہیں۔ ایک دینار وہ ہے جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایک دینار آپ کسی کو غلام کی آزادی میں خرچ کرتے ہیں، ایک دینار آپ مسکین پہ خرچ کرتے ہیں، ایک دینار آپ اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کرنے میں خرچ کرتے ہیں۔ جو اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتے ہیں وہ اجر و ثواب کے اعتبار سے سب سے افضل ہے۔ محترم ناظرین، اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں پہ تک بھی فرمایا ما تجعل فی فم امرأتک فہو صدقہ، کہ آپ اپنی زوجہ کے منہ میں ڈالنے کے لیے، لقمہ ڈالنے کے لیے اس کا اہتمام کرتے ہیں، محنت شاقہ کرتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے کمائیں، کبھی بوجھ نہ سمجھیں۔ اولاد کو جھڑکیں مت، میں آپ کے لیے اتنا کماتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے میرے محترم ناظرین آپ کو موقع فراہم کیا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ صدقات اور نیکیاں کما لیں۔ بچوں پر احسان جتلانا، بیوی پر احسان جتلانا، یہ اس سے ہم نیکیاں نہ کہیں ضائع کر بیٹھے، بوجھ نہ سمجھیں۔ آپ تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین سے بڑھ کر، اللہ کے راستے سے بڑھ کر، غلاموں کی آزادی سے بڑھ کر مال خرچ کرنا اپنے اہل و عیال پر، اس کو سب سے بڑا اجر و ثواب اس کی بشارت دی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اس کو سعادت سمجھیں، خوش ہوں، راحت محسوس کریں، فرحت محسوس کریں، اور ہمیں اس لحاظ سے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے اور ہم حقیقی معنوں میں قوام ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ ہم مال خرچ کر رہے ہیں اپنے اہل و عیال پہ۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔